अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है पेट में काला धन गया, फिर एक मोची सेठ बन गया, एक लड़की की छोटी सी गलती, फिर बड़ा नुकसान और लंबी दास्तान। कसूर से खुसूसी रिपोर्ट। कहते हैं बेटियां माँ बाप का एहसास करने वाली और उन पर जान देने वाली होती हैं, लेकिन कसूर के नवाही गांव में 14 साला बेटी की वजह से शुरू हुआ एक ना खत्म होने वाले अलमियों का सिलसिला। ये है हमारे आज के पुलिस फाइल की कहानी। सूबा पंजाब के शहर लाहौर से इंडिया के बॉर्डर गंडा सिंह की तरफ जाने वाली सड़क फेरोजपुर रोड पर वाक़े है शहर कसूर, जिसे बाबा बुल्ले शाह से निस्बत है। मती देंदे हो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब, उस्ताद अमानत अली खां साहब और मलकाए तरन्नुम नूरजहां का ताल्लुक भी इसी शहर से था। कसूर के निवाह में जहां और बहुत से गांव और देहात हैं, वहीं यहां से 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है मंडी उस्मान वाला। 40 साला अब्दुल गफ्फार की इसी मंडी उस्मान वाला के बाजार में करियाने की दुकान थी, जहां वो अपने बड़े भाई अब्दुल जब्बार के साथ मुश्तरका तौर पर थोक का कारोबार करता था। किसी चीज की कमी नहीं थी। दोनों भाइयों के घर भी साथ साथ थे। कलसूम उसकी बीवी थी, जबकि सबसे बड़ी बेटी 14 साला नबीला, 12 साला बेटा मुबश्शर, 10 साला बेटी तंजीला और 8 साला बेटा मुदस्सर, यानी गफ्फार के 4 बच्चे थे। सब बच्चे पढ़ते थे। बड़ी बेटी नबीला 9वीं जमात की तालिबा थी। घर का माहौल इस कदर सादा कि टीवी भी नहीं था। बाप चाहता था उसके बच्चे अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें और उन्हें जमाने की हवा ना लगे। अब्दुल गफ्फार की बीवी कलसूम अपने मोहल्ले में एक रिटायर्ड मेजर की बीवी के यहाँ कमेटी डाला करती थी। 2008 में उसकी सहेली ने उसे चमड़े की बेल्ट और दीगर अशिया बनाने के लिए मुश्तरका कारोबार करने का मशवरा दिया। सहेली के मशवरे पर अमल करते हुए दोनों ने पैसे मिलाकर सिलाई मशीनें खरीदीं और कारीगर रखकर उसी सहेली के घर के एक कमरे में चमड़े के बेल्ट बनाने का काम शुरू कर दिया। इस काम के लिए उन्हें ज़रूरत थी चमड़े की, जिसके लिए उन्होंने अपने ही मोहल्ले में रहने वाले और उस्मान वाला स्टेशन के सामने मोची का काम करने वाले यूनस से राब्ता किया ताकि वो उन्हें चमड़े की सप्लाई दे सके। यूनस मोची ने बखुशी चमड़ा लाकर देने का वादा कर लिया। इस तरह उसका कुलसूम के घर में आना जाना शुरू हो गया। मेरा भैन दा एक जिहड़ा जेठ है वो ते एदा मियां इन्हां दा कारोबार इकट्ठा सी। कारोबार 28 साल तो कर रहा सी ते अच्छा कारोबार चल रहा सी। कारोबार नूं देख के एक विच नज़दीकी जिहड़ा रहन वाला यूनस मोची उन्हें देखा कि कारोबार इन्हां दा अच्छा है ते इन्हां दे घर नूं मैं लगा दा रहां। वो फिर उन्हें मेरी भैन नूं उकसाया कि इन्हां नालों एक लहदा कारोबार करने जिहड़ा कि उन्हें मैनूं मुख्तलिफ दराय नाल उन्हें दस्सिया कि यह भी हो सकता है, भी हो सकता है। मेरी भैन उन्होंने मतलब कि गल दे विच आ गई। उन्हें इन्होंने पैसा इकट्ठा करके देना शुरू कर दिता। सारे रिश्तेदारों को भी लिया, मेरे को भी लिया, मेरे ससुराल वाले को भी लिया। रकम मिलने के बाद यूनस ने मोची का काम छोड़कर उस्मान वाला में सिल्वर और स्टील के बर्तनों का काम शुरू कर दिया। पहले जी इनका उथे फटा सी मोचियां दा जुत्तियां बनाता सी, जुत्तियां जन पालिश करता।
اچھا بات ہے جی اندر کلثوم نال ہی لو کہ اندر تعلقات ہوتا ہے اس گھر نال لین دین ہر چیز کا تعلقات ہو گیا. اب یونس موچی ہر روز کسی نہ کسی بہانے سے کلثوم کے گھر آنے لگا. وہ جڑا اندر جیٹ سی وہ کابڑ کرتا سی سب کوئی ساڈے گھر ہے یہ بگانا بندہ کیوں آندا ساڈے گھر. ایک دن یونس نے کلثوم کو بتایا کہ بازار میں ایک دکان 12-13 لاکھ روپے میں برائے فروخت ہے. کلثوم کو خرید لینی چاہیے کیونکہ اس کے جیٹھ کا بیٹا بھی ان سے الگ اپنا کاروبار شروع کر چکا ہے. یہ سن کر کلثوم نے یونس سے رقم کا بندوبست کرنے اور دکان خریدنے کے لیے پیسے دینے کا وعدہ کر لیا. کلثوم نے وعدے کے مطابق عزیزوں رشتہ داروں سے رقم اکٹھی کی اور کچھ ہی دنوں میں یونس کو دکان خریدنے کے لیے حوالے کر دی. دکان انہیں بنا لی پانڈیا لی دکان کرائے تے تھا موڑ نے مول دکان لے لی موڑ نے گجرا لو پانڈے لے آندا سی. یہ اپنے ٹریکٹر لیا دکان لئی اپنی دکان چلاؤن لگ گیا. پہلے کچھ دیر پہلے 2 سال پہلے بیٹھ کے نیچے جتیاں کھڑتا تھا انہیں دی کروڑا روپیہ دی جائیداد بن گئی. اس طرح کل کا یونس موچی کلثوم سے لیے گئے پیسوں کی بدولت آج عثمان والا کا یونس برتن والا بن چکا تھا. ایک دن کلثوم کی بیٹی نبیلہ نے یونس سے موبائل فون کی فرمائش کی کیونکہ ان کا والد ان چیزوں کے خلاف تھا. یونس نے نبیلہ کو موبائل فون لا کر دینے کا وعدہ کر لیا اور کہا عبدالغفار کو اس کا علم نہیں ہونا چاہیے. ویسے بھی والد کاروبار کے سلسلے میں اکثر دوسرے شہروں میں جانے کی وجہ سے 2 دن گھر سے باہر رہتا تھا. اگلے دن نبیلہ کو فون مل چکا تھا. وہ فون ملنے کی خوشی میں مسرور تھی. اس نے فوراً اپنی کاپی نکالی, اس میں سے اپنی سہیلیوں کے فون نمبر دیکھے اور ان سے بات کرنا شروع کر دی. ادھر کلثوم یونس کے ہر مشورے پر عمل کرنے لگی تھی. اس طرح یونس کا ان کے گھر میں عمل دخل بڑھنے لگا جس کے اثرات گھر اور بچوں پر بھی پڑنے لگے تھے. اسی دوران کلثوم کے بیٹے مبشر اور اس کے جیٹھ جبار کے بیٹے عرفان کی دوستی کی وجہ سے عثمان والا ہی کے رہائشی شفیق نے کلثوم اور غفار کے گھر آنا شروع کر دیا. شفیق موٹر سائیکل میکینک اور اس کا والد لکڑی کی چارپائیوں کا کام کرتا تھا. سوال یہ ہے کہ کلثوم نے یونس پر اتنا بھروسہ کر کے اسے گھر میں داخل کیوں کیا اور اپنی بیٹی کی خواہش کیوں پوری کی؟ عبدالغفار کے منع کرنے کے باوجود یونس ان کے گھر آنے سے نہ رکا. میں نے کون ہے ٹھلنا میں جان دا وہ نہیں رکیا وہ جاندہ آندا ہی رہا. یونس کے اس طرح گھر آنے کی وجہ سے ہی کلثوم کے بیٹے مبشر نے بھی اپنے دوست شفیق کو گھر بلانا شروع کر دیا جس نے آنکھوں میں نبیلہ کو محبت کا پیغام دیا جسے نبیلہ نے بھی محسوس کر لیا. انہوں دیکھ کے تے ایدہ بچہ جڑا ہے مبشر وہ ایک لڑکے شفیق نو لیانا گھر شروع کر دیتا. ایک دن شفیق نے نبیلہ کے بھائی مبشر کی دعوت کی اور اس سے نبیلہ کا موبائل نمبر لے لیا. اس طرح دونوں کے درمیان موبائل فون پر راز و نیاز شروع ہو گئے جس کے بعد شفیق اور نبیلہ کبھی گھر والوں کی غیر موجودگی میں نبیلہ کے گھر اور کبھی گھر سے باہر ملنے لگے. اس طرح موبائل کے ذریعے شروع ہونے والی گفتگو باتوں سے بڑھ کر ملاقاتوں میں بدل گئی. ایک دن شفیق نے نبیلہ کو اس کے گھر والوں سے چھپ کر چند دن کے لیے کسی دوسرے شہر گھومنے پھرنے کے لیے جانے کا کہا. شروع میں وہ تیار نہ ہوئی لیکن جب شفیق نے اصرار کیا تو اس نے سوچ کر جواب دینے کا اندیا دیا. کیا نبیلہ شفیق کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر پائی یا اس نے شفیق کے ساتھ کہیں بھی جانے سے انکار کر دیا؟ یہ ہم آپ کو بتائیں گے مگر ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد دیکھیے خاندان بھر میں ناک کو کٹوا دیا, بیٹی نے عاشق سے باپ لٹوا دیا. نبیلہ کیس میں پھر کیا ہوا؟
نبیلہ نے رات ہی کو اپنے والد کے رکھے 30-35 ہزار روپے اور 2 جوڑے کپڑوں کے اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھ لیے کیونکہ وہ شفیق کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اگلے دن صبح نبیلہ اسکول جانے کے بہانے گھر سے نکلی اور پروگرام کے مطابق اسکول کی بجائے شفیق کے ساتھ چلی گئی۔ 9th کلاس کی یہ اسٹوڈنٹ ہے اور اس کی اپنے گاؤں کے ایک لڑکے کے ساتھ جس کا کہ نام شفیق ہے، اس کے ساتھ اس کا افیئر شروع ہو گیا۔ بڑھتے بڑھتے نوبت یہاں تک آئی کہ یہ دونوں لوگ جو ہے وہ گھر سے بھاگ گئے، لڑکا اور لڑکی۔ گھر والوں کو یہ تو پتا چل گیا کہ نبیلہ کو شفیق لے گیا ہے، مگر یہ پتا نہ چل سکا کہ وہ اسے کہاں لے گیا ہے اور اس میں دونوں کی مرضی شامل تھی یا ایک کی۔ مڑ کیڑی تھان تے نہ گڈیاں نہیں پجائیاں، روز دی گڈی جتھے 10 پئی نو اوتھے مگر گیا نو اوتھوں نہ پتا اگاں گئے چلو تو پتا لگا اگاں گئے چلو۔ نبیلہ کو واپس گھر لانے کے لیے تھانہ کھڈیاں کے علاوہ علاقے کے معززین کے سامنے نبیلہ اغوا کا یہ کیس رکھا گیا، مگر نبیلہ نے 10ویں دن لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو کر بیان دیا کہ اسے کسی نے اغوا نہیں کیا بلکہ وہ سہیلیوں کے ساتھ اپنی مرضی سے مری گھومنے گئی تھی۔ اس طرح شفیق کے خلاف اغوا کا یہ کیس خارج ہو گیا، جبکہ پنچایتیوں کی طرف سے نبیلہ اور اس کے والدین میں صلح کے بعد لڑکی کو واپس اس کے گھر پہنچا دیا گیا، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ ملزم لڑکی کو سکول سے اغوا کر کے لے گیا، جس پر اس نے 10 دن کے بعد ملزم اور نبیلہ فرار رہے، بعد میں پنچایت کے ذریعے لڑکی کو واپس کر دیا۔ لیکن نبیلہ کی ماں کلثوم اس کی شادی شفیق کے ساتھ نہیں بلکہ کسی اچھے گھر کے لڑکے سے کرنا چاہتی تھی۔ وہ اسے یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتی رہی، مگر وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اس کے بعد نبیلہ کا فون لے لیا گیا اور شفیق کا گھر میں داخلہ بند کر دیا گیا، جس پر ماں بیٹی کے درمیان کافی جھڑپ ہوئی۔ ایک روز جب نبیلہ کا والد اور والدہ گھر میں نہیں تھے، نبیلہ نے اپنا موبائل فون تلاش کر لیا۔ اس طرح اس کا رابطہ ایک مرتبہ پھر شفیق کے ساتھ ہو گیا۔ 22 نومبر 2009 اتوار کے دن نبیلہ نے شفیق کو فون پر بتایا۔ لڑکی نبیلہ کے تعلقات ملزم شفیق کے ساتھ تھے۔ اسی دوران لڑکی نے اپنے شفیق کو بتلایا کہ آج میرا والد 3.5 لاکھ روپیہ لے کر کسی کام کے سلسلہ میں جا رہا ہے، اگر آپ ان سے یہ رقم چھین لیں تو یہ ہمارے کام آئے گی۔ 23 نومبر 2009 پیر کی صبح سویرے 4 بجے عبدالغفار پروگرام کے مطابق فیصل آباد جانے کے لیے رقم لے کر گھر سے نکلا اور بس اسٹینڈ کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور پہنچا تھا کہ ایک موٹر سائیکل پر موجود 2 لوگ جنہوں نے منہ ڈھانپے ہوئے تھے اسے راستے میں روک کر پستول دکھایا، اس کی جیب میں موجود رقم نکالی اور راہ فرار اختیار کر لی۔ وہ سودا لین چلے، جہے سائڈ تے جانا سی وہ سائڈ بھی انہیں دسی نبیلہ نے بھی اے سائڈ تے جانا ہے تے اس ٹائم تے جانا ہے، وہ اتنا دی اگوں دی ہوتا ہے، انہیں اگوں ٹھل لے تو بندہ سی بڑا پلا مانس، دونوں بھرائی چنگے سی، انہیں نہیں ہوں دن چوں کی انہیں چپ کر پہنے باواں اتنا چکی چنگا، انہیں جیباں فروتی 3.5 لاکھ روپیہ کٹ۔ منہ پر نقاب چڑھے ہونے کی وجہ سے عبدالغفار کو ملزمان کا پتہ نہ چل سکا وہ کون تھے۔ باپ کے ساتھ ڈکیتی کرانے کے بعد اگلے ہی دن ایک مرتبہ پھر نبیلہ شفیق کے ساتھ بھاگ کر چلی گئی۔ دونوں نے سب سے پہلے لاہور کی عدالت میں پیش ہو کر نکاح کر لیا تاکہ قانونی کارروائی سے بچا جا سکے۔ اس وقت نبیلہ کی عمر محض 14 برس تھی، لیکن جال سازی سے 18 برس ظاہر کی گئی کیونکہ لڑکی کی شادی کے لیے قانوناً
कम अज कम उम्र 16 बरस होना जरूरी है। निकाह करने के बाद नबीला और शफीक मरी पहुंच गए ताकि जिंदगी एंजॉय कर सकें, क्योंकि दोनों के पास पैसों की कमी नहीं थी। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ 25 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। नबीला के बरामद हो जाने के बाद शफीक ने नबीला के घर वालों पर उसे हिरासा करने का केस कर दिया। घर वापस आने पर एक दिन नबीला ने मां को बताया कि उसके वालिद अब्दुल गफ्फार से पैसे लूटने वाला शफीक था, लेकिन मौका मिलने पर वो दोबारा घर से निकल गई। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-4 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗਫਾਰ ਉੱਥੋਂ ਨਕਲ ਲੈਣ ਗਿਆ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ दोबारा लड़की फिर मतलब कि दौड़ गई। नबीला ने घर से भागने को अपना मामूल बना लिया था, इसीलिए कलसूम के शौहर गफ्फार ने थाने कचहरी और केसों पर पैसा खर्च करने से साफ इनकार कर दिया। उसका कारोबार तबाह हो चुका था, मगर कलसूम बेटी को वापस लाना चाहती थी, क्योंकि वो उसे शफीक के पास नहीं रहने देना चाहती थी। मेरी तो ये जिद की आई, उन्हें आख्या मैं तो तरखान दे कर नहीं रहन देना, मर जा दी तो नहीं रहन देना, मैं नहीं छड़ना। उन्हें गफार आख्या मैं तो 1 रुपया नहीं लावना। इनू भरा नू आ दिए तू भरावा लाई चल पैसे, तू मैं जिन्ने लगने ला तू ते मैं तेन पैसे दें दी ना। गफार दे लो, मैं आपे कोई दुकान बेचते दे दी जाके तेन पैसे दे दे। कलसूम ने लाहौर में रहने वाले अपने भाई अहमद अली से मदद की दरख्वास्त इसलिए की क्योंकि वो अपना सारा पैसा और जेवर कारोबार के चक्कर में यूनुस मोची को दे चुकी थी और अब उसके पास फूटी कोड़ी भी नहीं थी। इस तरह भाई की मदद से कलसूम ने दोबारा नबीला को वापस लाने की कोशिशें शुरू कर दी। इलाके के मुअज़्ज़िज़ लोगों की मदद से शफीक को ये पैगाम दिया गया कि नबीला को वापस घर भेज दिया जाए ताकि उनकी शादी का एहतमाम किया जा सके। पंचायत के कहने पर एक मर्तबा फिर नबीला को वापस घर भेज दिया गया। नबीला ने घर आने के बाद दोबारा स्कूल जाना शुरू कर दिया और घर वालों ने खामोशी इख्तियार कर ली। 15 दिसंबर 2009 के दिन नबीला रोज की तरह स्कूल जाने के लिए अपने ताया अब्दुल जब्बार की बेटी साइमा के साथ घर से निकली। घर से कुछ दूर उसे शफीक मोटरसाइकिल पर नजर आया। जैसे ही वो उसके करीब पहुंची, शफीक ने साइमा को दिखाने के लिए जबरदस्ती नबीला को मोटरसाइकिल पर बिठाया और साथ ले गया। कलसूम और दीगर रिश्तेदारों के दबाव पर अब्दुल गफ्फार ने 16 दिसंबर 2009 के दिन शफीक और उसकी बहन साइमा के खिलाफ नबीला को अगवा करने का मुकदमा नंबर 868/9 ज़ेर दफा 365B थाना खुडिया में दर्ज करा दिया। FIR तो दर्ज हो गई, मगर उसके बाद क्या हुआ? क्या पुलिस नबीला को बरामद करने में कामयाब हो सकी? ये हम आपको बताएंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, बेटी का निकाह किया, फिर इल्जाम सर लिया, कलसूम को सजा क्यों मिली? कलसूम अपने तौर पर नबीला को तलाश करती रही और खुडिया की पुलिस अपने तौर पर सुराग लगाती रही, लेकिन दोनों ही नबीला और शफीक को तलाश करने में नाकाम रहे। दूसरी तरफ शफीक की इन हरकतों की वजह से अब्दुल गफ्फार ने अपने साथ 23 नवंबर 2009 को होने वाली डकैती की FIR भी 882/9 ज़ेर दफा 392 23 दिसंबर 2009 की शाम थाना खुडिया में मुलजिम शफीक के खिलाफ दर्ज करा दी। वो घर जहां टीवी भी नहीं था, मोबाइल फोन और घर में एक पराये मर्द यूनुस मोची के आने के बाद बिल्कुल ही बदल गया। नबीला का पता ना चलने पर तंग आकर कलसूम ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया। फिर पता ही न लगे भी गए किधर चले।
پھر ماں نے درخواست دیتی بھی میری دھی انہیں کتے مار دیتی کہ پتا سور نہیں لگتا. پھر انہیں ہائی کورٹ پھر انہیں بلایا ایک دو طریقہ نہیں آیا. پھر وہ آ گئے نے جج نے آخیا جا پتر میری دھی نو بھی آخیا میری دھی پھر انہیں جا پتر اور وکھرے کمرے 2 گھنٹے لایا جا آپ کی دھی نو. جے تیری دھی بنتی ہے تے تیرے نال ٹر پئی جی نہیں بنتی تو دفاع کر. ماں اور باپ دونوں نبیلہ کو لے کر الگ کمرے میں چلے گئے. وہاں بیٹھ کر انہوں نے بیٹی کو سمجھایا, اس کی منت سماجت کی. نبیلہ نے ماں باپ کو یقین دلاتے ہوئے کہا جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا. جسے جج کے سامنے آیا تو میں تو آپ گھر جانا چاہنی, میں تو آپ گھر جانا چاہنی. انہوں میری دھی نو پیار دیتا جج نے پتر جا کر دفاع کر. لو اتوں لایا تو جڑا پیو سی اتوں گش کھا کے جا گیا. انہیں چک چک کے سمتا ٹکے ٹکے لین پہ جمعے کا دن سے. نبیلہ کے عدالت میں بیان کے بعد اسے دوبارہ شفیق کے ساتھ بھیج دیا گیا. کلثوم نے ایک مرتبہ پھر شادی کا وعدہ کرنے کے بعد پنچایت کے ذریعے نبیلہ کو گھر واپس بلا لیا. اسی دوران جو ہے وہ اس لڑکی کے اپنے والدین کے ساتھ صلح صفائی ہوئی اور اس کے والدین نے اس بچی سے وعدہ کیا کہ ہم تمہاری اسی لڑکی کے ساتھ شادی کر دیں گے, تم گھر واپس آ جاؤ. لڑکی واپس آ گئی, ملزم کی ضمانت ہو گئی. مگر کلثوم نے شفیق کے ساتھ نبیلہ کی شادی کے وعدے کو پورا نہ کیا, جس کے نتیجے میں 8 فروری 2010 کی صبح 6:30 بجے نبیلہ کو دوبارہ اغوا کر لیا گیا. میں یہ در بیٹی نہیں لتا تو میں آج بہ جا تو میں پھر دور آ جا تو میں تم شادی تو کاٹی جو تو لنگا نہیں جانا. میں تو جانی اپنا گھر, میں گھر گئی آ جائے تو مگروں میرا نکاح آیا ممسن سوتیل تو وہ روندا روندا نہ تے ڈگ پیا جا تو میں کی بھائی کی گل ہے آدھا 10-12 دن آئے نہیں تو وہ نبیلہ چوکتا ہے. جس کی FIR 96/10 10 فروری کو تھانہ کھڈیاں میں درج کرا دی گئی. بیٹی کے دکھ نے نبیلہ کے والد عبدالغفار کو جیتے جی مار دیا تھا. 17 مارچ 2010 کی دوپہر عبدالغفار نے کھانا کھایا تو اس کی حالت بگڑ گئی. اس کے سینے میں درد شروع ہونے پر اسے ڈسٹرکٹ ہسپتال قصور لایا گیا, جہاں سے اسے لاہور ریفر کر دیا گیا. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور میں اسی دن 17 مارچ 2010 کو غفار اپنی بیٹی کا دکھ سینے میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اس تو بعد پھر ڈیتھ تے انہوں نے بھیج دیتا کہ افسوس ہے علی گل ہے تینوں گھر بھیج دو, بعد پھر آ جائے گی واپس. باپ کی وفات پر آنے سے پہلے نبیلہ کے اغوا نہ کیے جانے کے عدالتی بیان کی روشنی میں شفیق پر ہونے والی اغوا کی دونوں FIR 24 مارچ 2010 کے دن خارج کر دی گئیں, لیکن ڈکیتی کا مقدمہ برقرار رہا. اسی کیس میں 13 اپریل 2010 کو شفیق کا چالان ہوا. شفیق نو ڈکیتی انہیں کی تھی, ڈکیتی دے کیس وچ اندر کرا دیتا. اس تو بعد پھر انہیں نبیلہ جڑی ہے انہیں ساڈے اسی کیا کہ میرا انہوں نے آپس ہی کو طے کر لی گل یونس موچی نال کہ بیٹے یہ نال نکاح ہو جائے گا تو تسی وہ پہلا نکاح ختم کرا دو کیونکہ کورٹ نے آرڈر کیتا کہ دی ایج نہیں ہے پوری ہے. اسی جیکٹیشن کا کیس کر دیتا قصور, وہ ساڈے حق چ ہو گیا. یونین کونسل 139 گرین ٹاؤن لاہور نے 20 اکتوبر کو اس کی تصدیق کر دی. دوسری طرف یونس نبیلہ کو شادی کے لیے پہلے ہی راضی کر چکا تھا, کیونکہ وہ کلثوم سے لیے گئے پیسے واپس کرنے کے بجائے اپنے بیٹے کی شادی نبیلہ سے کر کے اس کی جائیداد اور پیسے پر قبضہ کرنا چاہتا تھا. کلثوم نے یونس کو فوری کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہی. اسی دوران ڈکیتی کیس میں پکڑے جانے والا شفیق ضمانت ہونے کے بعد واپس باہر آ گیا. اسے اپنے نبیلہ کے ساتھ نکاح کے کینسل ہونے کا پتہ چل چکا تھا.
وہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا تاکہ دوبارہ نبیلہ کو اپنے ساتھ لے جا سکے۔ 19 اکتوبر 2010 منگل کے دن کلثوم نے اپنے تمام بہن بھائیوں کو گھر بلایا اور رات 11 بجے خاموشی سے نبیلہ کا نکاح اپنے جیٹھ کے لڑکے عتیق الرحمان سے کر دیا۔ لیکن نبیلہ جو یونس کے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی تھی، اس نے موقع ملنے پر یونس کو فون کر دیا۔ یوں 20 اکتوبر کی صبح سویرے یونس کلثوم کے گھر پہنچ گیا۔ رات نو میں کلثوم وال ٹھہریا ہوا سی، صبح میں والدہ وال گیا وا، ادھر جلدی واپس آیا ہوں، آدھا بیٹھا ہوا ہے یونس بیٹھک چ بیٹھا ہے اور میری بہن نو گالیاں کٹ رہا، اور میرا ایک پستول سی جڑا وہ کول رہندا سی کلثوم دے کول ہر وقت 24 گھنٹے، کیونکہ ہر وقت دھمکیاں دیندا رہندا سی، وہ پستول بھی لے گیا تو گالیاں کردا کردا باہر نکل گیا۔ یونس کو کلثوم کے گھر سے گئے ابھی آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ شفیق وہاں پہنچ گیا۔ جس کا ملزم کو علم ہوا تو مسلح ہو کر ان کے گھر آ گیا۔ اس نے لڑکی سے ملنے کا شدید اصرار کیا اور اسی دوران تلخ کلامی ہو گئی۔ تلخ کلامی ہونے پر اپنے دستی پسٹل سے فائرنگ کر کے کلثوم بی بی کو قتل کر دیا۔ ملزم فرار ہو گیا۔ 20 اکتوبر ہی کے دن اس قتل کی FIR تھانہ عثمان والا میں درج کر لی گئی۔ کلثوم کی لاش پوسٹ مارٹم کرانے کے بعد دفنا دی گئی۔ ملزم شفیق فرار ہو کر ملتان چلا گیا، جبکہ تھانے کی پولیس قصور کی حدود میں چھاپے مارتی رہی۔ بالآخر شفیق پکڑا گیا۔ ملزم کی گرفتاری پولیس کے لیے چیلنج بن کر رہ گئی، جس پر DPO جناب گور نفیس صاحب نے میری سربراہی میں ایک ٹیم تشکیل دی، جس پر ملزم کی گرفتاری کے لیے متعدد بار چھاپے مارے گئے، مگر ملزم ہر دفعہ کسی نہ کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا، جس پر ہم نے ایک روز ڈرامائی انداز میں ملزم کو گرفتار کر لیا۔ نبیلہ نے ماں کی موت کے بارے میں کہا۔ جی میری امی گھر سے باہر نکلی ہے، اچھا، تو آدمی آئے ہیں، پتہ نہیں کدھر سے آئے ہیں، انہوں نے آتے ہی گولی چلائی ہے اور گولیاں چلا کر واپس چلے گئے۔ ایک دو انہوں نے یہاں پر سینے پہ لگائی ہے، ایک پیچھے سے لگائی اور دو آگے سے۔ تو آپ کی والدہ کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی؟ جی نہیں، موقع پہ نہیں ہوئی، ابھی سانس آتے تھے تو رستے میں ڈیتھ ہوئی ہے۔ کتنی معصومیت سے یہ بیان دے کر وہ اب بھی شفیق کو تحفظ دے رہی ہے۔ اب نبیلہ اپنی نانی رحمت بی بی سے ملنے کی خواہش مند ہے، مگر وہ نہیں ملنا چاہتی۔ وہ چھوری 2-3 باری میں نے بلایا، ماں خبردار میری دھی کو قتل کراتی، تیری میری رشتہ داری کوئی نہیں ہے، میں تم دیہڑے اشر دے نہیں بیچ کرنا۔ نبیلہ اپنے شوہر عتیق الرحمان کے ساتھ رخصت ہو کر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سسرال آ چکی ہے۔ میرا نام عتیق الرحمان ہے، میری شادی نبیلہ نال ہوئی ہے، سارے رشتہ داروں نے میری شادی نہ کی۔ میری شادی تو ایک دن بعد میرے چاچی نے شفیق ملزم قتل کر کے چلائی ہے۔ اس بعد بچے میرے کو رہ رہے جدوں کے حادثہ ہے، بچوں میں محنت مزدوری کر کے سیل میں کر کے بچوں پالنا پہ۔ سوال یہ ہے کہ چچا اور ماموں جیسے رشتے ہوتے ہوئے یہ بچے اپنے بہنوئی کے پاس رہنے پر کیوں مجبور ہیں؟ یہ ہم آپ کو بتائیں گے، مگر ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد دیکھیے، کیا مولا کا نام جپنا پیسہ ہو تو ہر کوئی اپنا؟ قصور کی نبیلہ کا کیس، دلوں میں پیسہ بس گیا، لالچ کا سانپ اپنوں کو ڈس گیا۔ ہماری تحقیقات کے مطابق ان بچوں کی پرورش کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں، نہ ماموں، نہ چچا، نہ تایا، نہ یونس، لیکن سب ہی ان کے گارڈین بننے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی نظریں ہیں ان کی جائیداد پر۔ مفادات کی کھچڑی پک رہی ہے اور انسانی رشتے بدل رہے ہیں۔ عبدالغفار کے بنائے گھر میں
उसी के भाई अब्दुल-जब्बार और यूनुस ने उसके बच्चों को निकाल कर नशई बिठा दिए हैं ताकि यहाँ इनमें से कोई भी दाखिल न हो सके। मेरे वालिद ने दिन रात मेहनत करके रहायशी मकान बनाए घर वास्ते। बाद चो मेरे वालिद साहब फौत हो गए परेशानी की वजह चो। बाद चो मेरी वालदा साहबा कत्ल हो गए। मेरे यानी कि रिश्तेदार मेरे ताया उन्हें सन मकान चो निकाल दिता। ਅਸੀਂ ਹੁਣ अपने मकाना ਵਿੱਚ नहीं रह रहे बल्कि दर दर दे धक्के खा रहे हैं। इस मसले के हल के लिए अब एक पंचायत बना दी गई है, लेकिन क्या वो पंचायत विरासत का सही फैसला कर पाएगी? क्या वो बच्चों को इंसाफ दे सकेंगे? क्योंकि पुलिस फाइल की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उस पंचायत में कोई अब्दुल जब्बार का तजवीज़ करदा है तो कोई यूनुस मोची का। ये है उस पंचायत का एक रुकन मोहम्मद अनवर चीबा, जिसका कारोबार है खाद का। दूसरा पंचायती है सरदार मोहम्मद याहिया, जो उस्मान वाला में करियाना एसोसिएशन का सदर है। तीसरा पंचायती है इसी इलाके का साबिक नायब नाजिम हाजी मोहम्मद हनीफ। दूसरी जानिब शफीक लगा रहा है जेल में बैठकर सबको धमकियां। अब वो धमकियां भी बहुत लगाता है। क्या कहता है वो कहता है कि अब मैं मार दूंगा आपके हमन को भी और आपको बहन भाइयों को भी। ये तो जेल में है? हाँ जी, जेल में भी धमकियां लगाता है। कैसे धमकियां लगती हैं जेल से? फोन आता है उसका। जेल से फोन आते हैं? जी। ये धमकियां रोज लगाते हैं, रोज फोन करते हैं। ना इनके साथ मोबाइल लिया जाता है, ना मोबाइल भी इनके पास है जेल में। रोज फोन करते हैं, रोज ही धमकियां लगाते हैं। अंदर जेल के विच बैठा होया सुन तो मैं ला रहा आज मैं आ रहा कल में आ रहा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मेरी जमानत हो गई है। क्या ये सिर्फ इल्जाम है या हकीकत पर मबनी बयान? हमने की है चंद दिन पहले शफीक की डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर से मोबाइल फोन के जरिए दी गई धमकी आमेज कॉल की रिकॉर्डिंग। ये हैं वो 3 मोबाइल नंबर्स जिनसे वक्तन फवक्तन शफीक कॉल करके धमकियां देता है। इसे गौर से सुनिएगा, क्या कहता है शफीक। हेलो, मैं कहा मुलाजम आ गया सी, मुलाजम। चलो अल्लाह रखे जिंदगी तेरी भी, अल्लाह रखे मेरी भी। जे मैं जिंदा आ गया तो मंदिर विच ਉਂਝ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਸਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਕਰ। नहीं तेनू कौन नहीं भूलना। दिन रात याद रखा कर, मैं तेन बड़ा दिली तौर याद रखना, इन्ना कुछ याद रखना, इन्ना कुछ याद रखना। जिंदी कोई गल नहीं, मुसीबत मैं कटिया, जेलां मैं कटिया, सारा कुछ मैं कटिया। ठीक है ना? हुण मैं कटना पिया, फिर तुसी कटोगे। चलो चढ़दा सूरज नूं सलाम है। अज तुहाडे कोल टाइम है, करो जिवें तुहाडे कोल आउंदी, जिवें करो, तुन के खुल बजा के करो। फिर तेरे भरा दा मशवरा भी हो तो सारा कुछ समझ लै। इंशाअल्लाह 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 अल्लाह रखे मेरी जिंदगी। जिवें गफार दे बाल रुले ने, इवें मोहम्मद सदीक दे बाल जी नाल जी नहीं रहन देंगा। चलो सलाह करा ये सारे भरा बह के ते मशवरा करा ये कि कोई 200-400 ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ 100 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਂਦੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਆਵੇਗੀ। ਐਵੇਂ ਮੈਡਮ ਕੁਲਸੂਮ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਕੁਲਸੂਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਫੀਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਨਾਇਬ ਨਾਜ਼ਮ ਮੈਂਬਰ MPA MNA ਜਾਂ ਗਨਮੈਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇ ਝੂਲਣਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆਉਣਾ। चलो अल्लाह करे, अल्लाह तेन माफ कर दे। अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन मैं माफ नहीं करांगा तुहानू। चलो ठीक है। हाँ, याद रखा कर, मैंने भुलिया ना कर। 8-10 दिन बाद मैं तेन याद कराई रखा करांगा। ठीक है। हैरत की बात है कि IG जेल खाना जात पंजाब और जेल सुपरिटेंडेंट कसूर इस बात से बेखबर हैं कि जेल में कैदियों को मोबाइल फोन जैसी सहूलियात न सिर्फ मुयस्सर हैं, बल्कि वो इसका बिला रोक टोक इस्तेमाल भी कर रहे हैं।
کیا جیل کے عملے نے آنکھوں پر پٹیاں باندھ لی ہیں اور قیدیوں سے مال بنا رہے ہیں؟ نبیلہ، جس کی عمر تو ابھی چھوٹی ہے مگر اس کی حرکتوں نے گھر برباد کر دیا۔ یہ ہیں وہ بچے جو اب در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جن کی نہ ماں رہی نہ باپ۔ یہ ہے ایک گھر کی کہانی جہاں معاشرتی رویوں کی تبدیلی اور کردار کی کمزوریوں نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ ماں کے لالچ اور غیر اخلاقی رجحانات نے اس کی کم عمر بچی کے نفسیات اور احساسات پر اتنا برا اثر ڈالا کہ سب اس کی زد میں آ گئے اور کچھ نہیں بچا۔ لالچ سے بچیے، اپنے گھر کے ماحول کا خیال رکھیں اور بچوں کی بہتر تربیت کریں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہے کوئی ناانصافی یا آپ گواہ ہیں کسی جرم کے تو خاموش مت رہیے، بولیے، اپنی کہانی سنائیں، ایس پی موسیٰ کو بتائیں، ہمیں ایس ایم ایس کریں، PF لکھ کر سپیس دیں، اپنا پیغام لکھیں اور 3031 پر ہمیں بھیج دیں یا ہمیں ای میل کریں۔ ہمارا ایڈریس ہے policeFile@dunianews.tv یا ہمیں خط لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پروگرام پولیس فائل، PO باکس نمبر 500 لاہور۔ اپنا اور اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی پولیس فائل کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے ایس پی موسیٰ اور اس کی انویسٹیگیشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔